دیکھ لیتے ہیں. بہتر رہے گا، اس کی مدد مل جائے گی. نہیں اس کی ضرورت نہیں. اصل میں اس پاس میں ہے، ذرا مدد مل جائے گی. اسٹیج پر تشریف فرما حضرت علامہ اعظام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چاہتا یہ ہوں کہ مجمع کے اندر سے زوردار آواز میں سلام کا جواب آنا چاہیے. السلام علیکم. جزاک اللہ. بس اسی بیداری کے ساتھ آپ کو سننا ہے انشاءاللہ. ابھی قاری صاحب ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے تھے، لیکن یہاں کا ماحول چونکہ شاید ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں تو مجمع اڑ جاتا ہے اس طرح سے اگر کوئی قرآن سنتا ہے. ایک عجیب و غریب انداز میں اور کیفیت میں حضرت قاری صاحب نے قرآن سنایا. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور خوب خوب قرآن کا کام حضرت اللہ سے لیں. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے مجھے حکم ملا ہے. میں بھی کچھ حصہ پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں بطور خاص سماعت کر لیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگر کوئی شعر اچھا لگے تو آپ بیچ میں اس اپنے چھوٹے بھائی اپنے بیٹے کی حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ. کیا کہیں گے؟ محبت سے کہنے ایک مرتبہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے سنیں گے انشاءاللہ تو مجھے پڑھنے میں لگے گا ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں. قرآن کے حوالے سے 4 مصرع پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں. یہ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، یہ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا. یہ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا. یاد رکھنی ہے بزرگوں کی نصیحت ہم کو، یاد رکھنی ہے بزرگوں کی نصیحت ہم کو. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا. ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے بطور خاص سماعت کریں. کہ نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا. دنیا میرے نبی کے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جس طریقے سے میرے نبی اعلیٰ، آپ کی امت بھی اعلیٰ، نہ کبھی دبی ہے نہ کبھی دبے گی. شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت کریں. نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا. یہ
جس کو بجھایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا ہے جس کو بجھایا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا۔ کشمیر، سرزمین کشمیر میں اس وقت کھڑا ہوں، اس کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے، لیکن مدینے کا نظارہ اللہ ہم سب کو وہاں کا دیدار نصیب فرمائے۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، اگر اچھا لگے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، بطور خاص سماعت کریں کہ ایک بار جا کے دیکھیے شہر رسول کو، 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 دعویٰ ہے میرا آپ سے آیا نہ جائے گا، نام رسول پاک مٹایا نہ جائے گا، یہ وہ دیا کو بجھایا نہ جائے گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات کی جو یہ ہلکی سی آواز کھلی ہے، اللہ کی کبریائی کا نعرہ ہے، مجھے امید ہے کہ جو بھی اللہ کی ذات سے محبت کرتا ہے وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پورا مجمع مسل کے پیچھے تک محبت کے ساتھ کہتے سبحان اللہ۔ اب ایک میں نعرہ لگاؤں گا انشاءاللہ نعت میں، آپ حضرات مل کر میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اس مجلس کا رنگ دوبالا ہو جائے گا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ تشریف لائے تشریف لائے تشریف لائے جو نبیوں کے سرور، تشریف لائے جو نبیوں کے سرور، گونجا یہ نعرہ پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جب مہد میں آمنہ بھی کے آئے، ابو جہل بھی سنے کے خوشیاں منائے، جب مہد میں آمنہ بھی کے آئے، ابو جہل بھی سنے کے خوشیاں منائے، حق اور میں اب فرق ہوگا کیوں، میرے آقا جو تشریف لائے، بے شک وہی ہیں، بے شک اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ کن حالات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، واقعات میں سنتے رہتے ہیں۔ میں نے شعر میں کہنے کی کوشش کی ہے، بطور خاص سماعت کریں کہ انسان جب بھول بیٹھا خدا کو، انسان جب بھول بیٹھا خدا کو، اور چھوڑ بیٹھا تھا راہ خدا کو، انسان جب بھول بیٹھا خدا کو، اور چھوڑ بیٹھا تھا راہ خدا کو، رب نے کیا ہم پہ
آئے نبی بولے پوجو خدا کو، بند ہو گیا در، بند ہو گیا در، بند ہو گیا در نبوت کا ان پر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اس مجمع میں الحمدللہ میرے نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک پیغام نوجوانوں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، جگہ جگہ جا کر کے الگ الگ چیزوں میں وہ سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے دل کو سکون مل جائے، راحت مل جائے، لیکن میرے دوستو سکون کہاں میرے اللہ نے رکھا ہے؟ میں شعر کے اندر پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں کہ سوچو کہ ہم آج کیوں ہیں پریشان، سوچو کہ ہم آج کیوں ہیں پریشان، مسائل سے دو چار ہیں سبھی انسان، سوچو کہ ہم آج کیوں ہیں پریشان، مسائل سے دو چار ہیں سبھی انسان، مسائل کے حل کا ہے آسان نسخہ، مناؤ تو رب کو بناؤ تو ایمان، ترانہ لبوں پر ترانہ رکھو یہ اکثر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ اور اے انسان آقا کے راستے پہ چل کر دلوں کا سکون لے، مصائب کو حل کر، اگر کامیابی تو دنیا میں چاہے تو آقا کی سنت پہ دل سے عمل کر، حقیقت میں ان کا عمل سب سے بڑھ کر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ بہت شکریہ، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آخری شعر اس نعت پاک کا پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اس پروگرام کو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سجایا گیا، کتنا خوبصورت ماشاءاللہ یہاں کا منظر دکھ رہا ہے۔ جب میرے آقا کا مجمع لگتا ہوگا، مجلس لگتی ہوگی، وہاں کا منظر، وہاں کی مجلس کتنی پرکیف رہتی ہوگی۔ آخری شعر پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، بطور خاص سماعت کریں کہ سوچو کہ دیکھو نبی کی وہ مجلس کا منظر، دیکھو نبی کی وہ مجلس کا منظر، اصحاب سارے ہیں بیٹھے زمین پر، صدیق فاروق عثمان علی کا آقا کی صحبت میں چمکا مقدر، کتنا تھا پیارا، کتنا تھا پیارا، کتنا تھا پیارا وہ سلمان منظر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ